اور اسی طرح اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علامہ کہتے ہیں کہ گر نسب را جزو ملت کردائی، کہ اے مسلمان اگر تو نسلی تفاخر کو یا نسلی تقسیم کو، یہ گجر اور ارائیں، اوان اور کھوکھر، خان اور حبشی اور یہ اور وہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اقبال کہتا ہے کہ گر نسب را جزو ملت کردائی، اگر اس نسب کو تو نے اپنی ملت کا جز بنا دیا تو پھر یاد رکھ لے رخنا در کار اخوت کردائی، تو نے اپنی اخوت کے کام کے اندر رخنا ڈال دیا ہے، اپنی اخوت کے اندر تو نے ایک دراڑ کو پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے وہ رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کرتا ہے، اور رنگ و نسل کا امتیاز اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ صرف تمہاری شناخت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کے کسی بات کے اوپر اپنے احساس تفاخر کو جتلائے یا اپنے نسلی تفاخر کو جتلائے کہ میں فلاں نسل سے ہوں یا میں فلاں قوم سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں مقبول وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہے، اللہ کے نزدیک اس کا شرف قائم ہے جس کا تقوی بلند ہے، جس کا ایمان بلند ہے، جس کا یقین بلند ہے، جس کا تعلق باللہ مضبوط ہے، جس کا تعلق بالرسول مضبوط ہے، جس کا تعلق بالقرآن مضبوط ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہم میں سے افضل ہے۔ باقی یہ ہم نے لات و منات تراش رکھے ہیں ذات پات کے اور رنگ و نسل کے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام اگر آپ سچی بات پوچھیں تو وہ یہی تھا کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی، کہ کوئی بھی باقی نہ رہ جائے، صرف ایک ملت اور رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باقی رہ جائے۔